زبور پہلی کتاب اور اس کا پہلا باب جو 6 آیات پر مشتمل ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا۔ شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ زبور پہلی کتاب اور اس کا دوسرا باب جو 12 آیات پر مشتمل ہے۔ قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھے خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف؟ زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مضحکہ اڑائے گا۔ تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں، میں اس فرمان کو بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھ سے کہا، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا، کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ پس اب اے بادشاہو دانش مند بنو، اے زمین کے عدالت کرنے والو تربیت پاؤ۔ ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ، بیٹے کو چومو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ زبور پہلی کتاب اور اس کا تیسرا باب جو 8 آیات پر مشتمل ہے۔ داؤد کا مزمور جب وہ اپنے بیٹے ابی سلوم کے سامنے سے بھاگا۔ اے خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے، وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں۔ بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی، لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا۔ میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں اور وہ اپنے کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے۔ میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گردا گرد میرے خلاف صف بستا ہے۔ اٹھ اے خداوند، اے میرے خدا مجھے بچا لے، کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے۔ تو نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے ہیں۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے، تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو۔
زبور پہلی کتاب اور اس کا چوتھا باب جو 8 آیات پر مشتمل ہے۔ میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ داؤد کا مزمور۔ جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کے خدا۔ تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ اے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پے رہو گے؟ جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔ تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو۔ صداقت کی قربانیاں گزرانو اور خداوند پر توکل کرو۔ بہت سے کہتے ہیں، کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا؟ اے خداوند، تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلے اور میں کی فراوانی سے ہوتی تھی۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ زبور پہلی کتاب اور اس کا 5واں باب جو 12 آیات پر مشتمل ہے۔ میر مغنی کے لیے بانسلیوں کے ساتھ داؤد کا مزمور۔ اے خداوند، میری باتوں پر کان لگا، میری آہوں پر توجہ کر۔ اے میرے بادشاہ، اے میرے خدا، میری فریاد کی آواز کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند، تو صبح کو میری آواز سنے گا۔ میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا، کیونکہ تو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو۔ بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے۔ تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے۔ تو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا۔ خداوند کو خون خوار اور دغاباز آدمی سے کراہیت ہے، لیکن میں تیری شفقت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا۔ میں تیرا روب مان کر تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا۔ اے خداوند، میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے اپنی صداقت میں چلا۔ میرے آگے آگے اپنی راہ کو صاف کر دے، کیونکہ ان کے منہ میں ذرا سچائی نہیں۔ ان کا باطن محض شرارت ہے، ان کا گلا کھلی قبر ہے۔ وہ اپنی زبان سے خوشامد کرتے ہیں۔ اے خدا، تو ان کو مجرم ٹھہرا، وہ اپنے ہی مشوروں سے تباہ ہوں۔ ان کو ان کے گناہوں کی کثرت کے سبب سے خارج کر دے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے سرکشی کی ہے۔ لیکن وہ سب جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں شادمان ہوں۔ وہ سدا خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو ان کی حمایت کرتا ہے۔ اور جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں تجھ میں شاد رہیں، کیونکہ تو صادق کو برکت بخشے گا۔ اے خداوند، تو اسے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لے گا۔ زبور پہلی کتاب اور اس کا 6واں باب جو 10 آیات پر مشتمل ہے۔ میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ شمینیت کے سر پر داؤد کا مزمور۔ اے خداوند، تو مجھے اپنے قہر میں نہ جھڑک اور اپنے غیظ و غضب میں مجھے تنبیہ نہ دے۔ اے خداوند، مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں پج مردہ ہو گیا ہوں۔ اے خداوند، مجھے شفا دے، کیونکہ میری ہڈیوں میں بے قراری ہے، میری جان بھی نہایت بے قرار ہے۔ اور تو اے خداوند کب تک؟ لوٹ اے خداوند، میری جان کو چھڑا،
اپنی شفقت کی خاطر مجھے بچا لے، کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی۔ قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا؟ میں کراہتے کراہتے تھک گیا، میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں۔ ہر رات میرا بستر تیرتا ہے، میری آنکھ غم کے مارے بیٹھی جاتی ہے، اور میرے سب مخالفوں کے سبب سے دھندلانے لگی۔ اے سب بد کردارو، میرے پاس سے دور ہو، کیونکہ خداوند نے میرے رونے کی آواز سن لی ہے۔ خداوند نے میری منت سن لی، خداوند میری دعا قبول کرے گا۔ میرے سب دشمن شرمندہ اور نہایت بے قرار ہوں گے، وہ لوٹ جائیں گے، وہ دفتن شرمندہ ہوں گے۔ زبور پہلی کتاب اور اس کا 7واں باب، جو 17 آیات پر مشتمل ہے۔ داؤد کا شگایون، جسے اس نے بنیامینی کوش کی باتوں کے سبب سے خداوند کے حضور گایا۔ اے خداوند میرے خدا، میرا توکل تجھ پر ہے، سب پیچھا کرنے والوں سے مجھے بچا اور چھڑا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شیر ببر کی طرح میری جان کو پھاڑے، وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ اے خداوند میرے خدا، اگر میں نے یہ کیا ہو، اگر میرے ہاتھوں سے بدی ہوئی ہو، اگر میں نے اپنے میل رکھنے والے سے بھلائی کے بدلے برائی کی ہو، بلکہ میں نے تو اسے جو ناحق میرا مخالف تھا بچایا ہے، تو دشمن میری جان کا پیچھا کر کے اسے آ پکڑے، بلکہ وہ میری زندگی کو پامال کر کے مٹی میں اور میری عزت کو خاک میں ملا دے۔ اے خداوند اپنے قہر میں اٹھ، میرے مخالفوں کے غضب کے مقابلے میں تو کھڑا ہو جا اور میرے لیے جاگ۔ تو نے انصاف کا حکم تو دے دیا ہے، تیرے چوگرد قوموں کا اجتماع ہو اور تو ان کے اوپر عالم بالا کو لوٹ جا۔ خداوند قوموں کا انصاف کرتا ہے۔ اے خداوند اس صداقت اور راستی کے مطابق جو مجھ میں ہے میری عدالت کر، کاش کے شریروں کی بدی کا خاتمہ ہو جائے، پر صادق کو تو قیام بخش، کیونکہ خدائے صادق دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ میری سپر خدا کے ہاتھ میں ہے، جو راست دلوں کو بچاتا ہے۔ خدا صادق منصف ہے، بلکہ ایسا خدا جو ہر روز قہر کرتا ہے۔ اگر آدمی باز نہ آئے تو وہ اپنی تلوار تیز کرے گا۔ اس نے اپنی کمان پر چلا چڑھا کر اسے تیار کر لیا ہے۔ اس نے اس کے لیے موت کے ہتھیار بھی تیار کیے ہیں۔ وہ اپنے تیروں کو آتشی بناتا ہے۔ دیکھو اسے بدی کا درد ذیل لگا ہے، بلکہ وہ شرارت سے باردار ہوا اور اس سے جھوٹ پیدا ہوا۔ اس نے گڑھا کھود کر اسے گہرا کیا، اور اس خندق میں جو اس نے بنائی تھی خود گرا۔ اس کی شرارت الٹی اسی کے سر پر آئے گی، اس کا ظلم اسی کی کھوپڑی پر نازل ہوگا۔ خداوند کی صداقت کے مطابق میں اس کا شکر کروں گا اور خداوند تعالیٰ کے نام کی تعریف گاؤں گا۔ زبور پہلی کتاب اور اس کا 8واں باب، جو 9 آیات پر مشتمل ہے۔ میر مغنی کے لیے گتیت کے سر پر داؤد کا مزمور۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے۔ تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا، تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والے کو خاموش کر دے۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے، اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔
تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے. تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے. سب بھیڑ بکریاں، گائے بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں، اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے. اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے. زبور پہلی کتاب اور اس کا 9واں باب جو 20 آیات پر مشتمل ہے. میر مغنی کے لیے موت لبین کے سر پر داؤد کا مزمور. میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا. میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا. میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا. اے حق تعالی، میں تیری ستائش کروں گا. جب میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں تو تیری حضوری کے سبب سے لغزش کھاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں. کیونکہ تو نے میرے حق کی اور میرے معاملے کی تائید کی ہے. تو نے تخت پر بیٹھ کر صداقت سے انصاف کیا. تو نے قوموں کو جھڑکا. تو نے شریروں کو ہلاک کیا ہے. تو نے ان کا نام عبدالآباد کے لیے مٹا ڈالا ہے. دشمن تمام ہوئے، وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے. اور جن شہروں کو تو نے ڈھا دیا ان کی یادگار تک مٹ گئی. لیکن خداوند ابد تک تخت نشین ہے. اس نے انصاف کے لیے اپنا تخت تیار کیا ہے اور وہی صداقت سے جہان کی عدالت کرے گا. وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا. خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا، مصیبت کے ایام میں اونچا برج. اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے. کیونکہ اے خداوند، تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا ہے. خداوند کی ستائش کرو جو سیون میں رہتا ہے. لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کو بیان کرو. کیونکہ خون کی پرسش کرنے والا ان کو یاد رکھتا ہے. وہ غریبوں کی فریاد کو نہیں بھولتا. اے خداوند مجھ پر رحم کر. تو جو موت کے پھاٹکوں سے مجھے اٹھاتا ہے، میرے اس دکھ کو دیکھ جو میرے نفرت کرنے والوں کی طرف سے ہے، تاکہ میں تیری کامل ستائش کا اظہار کروں. سیون کی بیٹی کے پھاٹکوں پر میں تیری نجات سے شادمان ہوں گا. قومیں خود اس گڑھے میں گری ہیں جسے انہوں نے کھودا تھا. جو جال انہوں نے لگایا تھا اس میں انہی کا پاؤں پھنسا. خداوند کی شہرت پھیل گئی. اس نے انصاف کیا ہے. شریر اپنے ہی ہاتھ کے کاموں میں پھنس گیا ہے. شریر پاتال میں جائیں گے، یعنی وہ سب قومیں جو خدا کو بھول جاتی ہیں. کیونکہ مسکین سدا بھولے بسرے نہ رہیں گے، نہ غریبوں کی امید ہمیشہ کے لیے ٹوٹے گی. اٹھ اے خداوند، انسان غالب نہ ہونے پائے. قوموں کی عدالت تیرے حضور ہو. اے خداوند، ان کو خوف دلا. قومیں اپنے آپ کو بشر ہی جانے. زبور پہلی کتاب اور اس کا 10واں باب جو 18 آیات پر مشتمل ہے. اے خداوند، تو کیوں دور کھڑا رہتا ہے؟ مصیبت کے وقت تو کیوں چھپ جاتا ہے؟ شریر کے غرور کے سبب سے غریب کا تندی سے پیچھا کیا جاتا ہے. جو منصوبے انہوں نے باندھے ہیں وہ انہی میں گرفتار ہو جائیں. کیونکہ شریر اپنی نفسانی خواہش پر فخر کرتا ہے اور لالچی خداوند کو ترک کرتا بلکہ اس کی اہانت کرتا ہے. شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باز پرس نہیں کرے گا. اس کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں. اس کی راہیں ہمیشہ استوار ہیں. تیرے احکام اس کی نظر سے بعید و بلند ہیں. وہ اپنے سب مخالفوں پر پھنکارتا ہے. وہ اپنے دل میں کہتا ہے میں جنبش نہیں کھانے کا. پشت در پشت مجھ پر کبھی مصیبت نہ آئے گی. اس کا منہ لعنت و دغا اور ظلم سے پر ہے. شرارت اور بدی اس کی زبان پر ہے. وہ دیہات کی کمین گاہوں میں بیٹھتا ہے. وہ پوشیدہ مقاموں میں بے گناہ کو قتل کرتا ہے. اس کی آنکھیں
بےکس کی گھات میں لگی رہتی ہیں۔ وہ پوشیدہ مقام میں شیر ببر کی طرح دبک کر بیٹھتا ہے۔ وہ غریب کے پکڑنے کو گھات لگائے رہتا ہے۔ وہ غریب کو اپنے جال میں پھنسا کر پکڑ لیتا ہے۔ وہ دبکتا ہے، وہ جھک جاتا ہے، اور بےکس اس کے پہلوانوں کے ہاتھ سے مارے جاتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں کہتا ہے، خدا بھول گیا ہے۔ وہ اپنا منہ چھپاتا ہے، وہ ہرگز نہیں دیکھے گا۔ اٹھ اے خداوند، اے خدا، اپنا ہاتھ بلند کر، غریبوں کو نہ بھول۔ شریر کس لیے خدا کی اہانت کرتا ہے اور اپنے دل میں کہتا ہے کہ تو باز پرس نہ کرے گا؟ تو نے دیکھ لیا ہے، کیونکہ تو شرارت اور بغض دیکھتا ہے، تاکہ اپنے ہاتھ سے بدلہ دے۔ بےکس اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہے، تو ہی یتیم کا مددگار رہا ہے۔ شریر کا بازو توڑ دے اور بدکار کی شرارت کو جب تک نابود نہ ہو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال۔ خداوند عبدالآباد بادشاہ ہے، قومیں اس کے ملک میں سے نابود ہو گئیں۔ اے خداوند، تو نے حلیموں کا مدعا سن لیا ہے، تو ان کے دل کو تیار کرے گا۔ تو کان لگا کر سنے گا کہ یتیم اور مظلوم کا انصاف کرے، تاکہ انسان جو خاک سے ہے پھر نہ ڈرائے۔ زبور پہلی کتاب اور اس کا 11واں باب، جو 7 آیات پر مشتمل ہے۔ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ میرا توکل خداوند پر ہے۔ تم کیوں کر میری جان سے کہتے ہو کہ چڑیا کی طرح اپنے پہاڑ پر اڑ جا؟ کیونکہ دیکھو، شریر کمان کھینچتے ہیں، وہ تیر کو چلے پر رکھتے ہیں، تاکہ اندھیرے میں راست دلوں پر چلائیں۔ اگر بنیاد ہی اکھاڑ دی جائے تو صادق کیا کر سکتا ہے؟ خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، خداوند کا تخت آسمان پر ہے۔ اس کی آنکھیں بنی آدم کو دیکھتی اور اس کی پلکیں ان کو جانچتی ہیں۔ خداوند صادق کو پرکھتا ہے، پر شریر اور ظلم دوست سے اس کی روح کو نفرت ہے۔ وہ شریروں پر پھندے برسائے گا، آگ اور گندھک اور لو ان کے پیالے کا حصہ ہوگا، کیونکہ خداوند صادق ہے، وہ صداقت کو پسند کرتا ہے۔ راست باز اس کا دیدار حاصل کریں گے۔ زبور پہلی کتاب اور اس کا 12واں باب، جو 8 آیات پر مشتمل ہے۔ میر مغنی کے لیے شمینیت کے سر پر داؤد کا مزمور۔ اے خداوند، بچا لے، کیونکہ کوئی دیندار نہیں رہا، اور امانت دار لوگ بنی آدم میں سے مٹ گئے۔ وہ اپنے اپنے ہمسائے سے جھوٹ بولتے ہیں، وہ خوشامدی لبوں سے 2 رنگی باتیں کرتے ہیں۔ خداوند سب خوشامدی لبوں کو اور بڑے بول بولنے والی زبان کو کاٹ ڈالے گا۔ وہ کہتے ہیں، ہم اپنی زبان سے جیتیں گے، ہمارے ہونٹ ہمارے ہی ہیں، ہمارا مالک کون ہے؟ غریبوں کی تباہی اور مسکینوں کی آہ کے سبب سے خداوند فرماتا ہے کہ اب میں اٹھوں گا، اور جس پر وہ پھنکارتے ہیں اسے امن و امان میں رکھوں گا۔ خداوند کا کلام پاک ہے، اس چاندی کی مانند جو بھٹی میں مٹی پر تائی گئی اور 7 بار صاف کی گئی ہو۔ تو ہی اے خداوند ان کی حفاظت کرے گا، تو ہی ان کو اس پشت سے ہمیشہ تک بچائے رکھے گا۔ جب بنی آدم میں باجی پن کی قدر ہوتی ہے تو شریر ہر طرف چلتے پھرتے ہیں۔ زبور پہلی کتاب اور اس کا 13واں باب، جو 6 آیات پر مشتمل ہے۔ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ اے خداوند، کب تک؟ کیا تو ہمیشہ مجھے بھولا رہے گا؟ تو کب تک اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رہے گا؟ کب تک میں جی ہی جی میں منصوبہ باندھتا رہوں اور سارے دن اپنے دل میں غم کیا کروں؟ کب تک میرا دشمن مجھ پر سر بلند رہے گا؟ اے خداوند میرے خدا، میری طرف توجہ کر اور مجھے جواب دے۔
میری آنکھیں روشن کر، ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے، ایسا نہ ہو کہ میرا دشمن کہے کہ میں اس پر غالب آ گیا، نہ ہو کہ جب میں جنبش کھاؤں تو میرا مخالف خوش ہو، لیکن میں نے تو تیری رحمت پر توکل کیا ہے، میرا دل تیری نجات سے خوش ہوگا، میں خداوند کا گیت گاؤں گا کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ زبور پہلی کتاب اور اس کا 14واں باب جو 7 آیات پر مشتمل ہے۔ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز کام کیے ہیں، کوئی نیکوکار نہیں۔ خداوند نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانشمند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ وہ سب کے سب گمراہ ہوئے، وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ کیا ان سب بد کرداروں کو کچھ علم نہیں جو میرے لوگوں کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے روٹی، اور خداوند کا نام نہیں لیتے؟ وہاں ان پر بڑا خوف چھا گیا کیونکہ خدا صادق پشت کے ساتھ ہے۔ تم غریب کی مشورت کی ہنسی اڑاتے ہو اس لیے کہ خداوند اس کی پناہ ہے۔ کاش کہ اسرائیل کی نجات صیون میں سے ہوتی۔ جب خداوند اپنے لوگوں کو اسیری سے لوٹا لائے گا تو یعقوب خوش اور اسرائیل شادمان ہوگا۔ زبور پہلی کتاب اور اس کا 15واں باب جو 5 آیات پر مشتمل ہے۔ داؤد کا مزمور۔ اے خداوند تیرے خیمے میں کون رہے گا؟ تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے، وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسائے کی بدنامی نہیں سنتا، وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے، وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں خواہ نقصان ہی اٹھائے، وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا، ایسے کام کرنے والا کبھی جنبش نہ کھائے گا۔ زبور پہلی کتاب اور اس کا 16واں باب جو 11 آیات پر مشتمل ہے۔ داؤد کا مقتام۔ اے خدا میری حفاظت کر کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں۔ میں نے خداوند سے کہا ہے تو ہی رب ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں۔ زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے۔ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ میں ان کے سے خون والے تپاون نہیں تپاؤں گا اور اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا۔ خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے۔ تو میرے بکرے کا محافظ ہے۔ جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی، بلکہ میری میراث خوب ہے۔ میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے دہنے ہاتھ ہے اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے۔ میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا۔ تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ زبور پہلی کتاب اور اس کا 17واں باب جو 15 آیات پر مشتمل ہے۔ داؤد کی دعا۔ اے خداوند حق کو سن، میری فریاد پر توجہ کر، میری دعا پر جو بے ریا لبوں سے نکلتی ہے کان لگا۔ میرا فیصلہ تیرے حضور سے صادر ہو، تیری آنکھیں راستی کو دیکھیں۔ تو نے میرے دل کو آزما لیا ہے،
تو نے رات کو میری نگرانی کی، تو نے مجھے پرکھا اور کچھ کھوٹ نہ پایا۔ میں نے ٹھان لیا ہے کہ میرا منہ خطا نہ کرے، انسانی کاموں میں تیرے لبوں کے کلام کی مدد سے میں ظالموں کی راہوں سے باز رہا ہوں۔ میرے قدم تیرے راستوں پر قائم رہے ہیں، میرے پاؤں پھسلے نہیں۔ اے خدا، میں نے تجھ سے دعا کی ہے کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ میری طرف کان جھکا اور میری عرض سن لے۔ تو جو اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے توکل کرنے والوں کو ان کے مخالفوں سے بچاتا ہے، اپنی عجیب شفقت دکھا۔ مجھے آنکھ کی پتلی کی طرح محفوظ رکھ، مجھے اپنے پروں کے سائے میں چھپا لے۔ ان شریروں سے جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میرے جانی دشمنوں سے جو مجھے گھیرے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا ہے، وہ اپنے منہ سے بڑا بول بولتے ہیں۔ انہوں نے قدم قدم پر ہم کو گھیرا ہے، وہ طاق لگائے ہیں کہ ہم کو زمین پر پٹک دیں۔ وہ اس ببر کی مانند ہے جو پھاڑنے پر حریص ہو، وہ گویا جوان ببر ہے جو پوشیدہ جگہوں میں دبکا ہوا ہے۔ اٹھ اے خداوند، اس کا سامنا کر، اسے پٹک دے، اپنی تلوار سے میری جان کو شریر سے بچا لے۔ اپنے ہاتھ سے اے خداوند مجھے لوگوں سے بچا، یعنی دنیا کے لوگوں سے جن کا بخرا اسی زندگی میں ہے اور جن کا پیٹ تو اپنے ذخیرے سے بھرتا ہے۔ ان کی اولاد بھی حسب مراد ہے، وہ اپنا باقی مال اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، پر میں تو صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا۔ میں جب جاگوں گا تو تیری شباہت سے سیر ہوں گا۔ زبور پہلی کتاب اور اس کا 18واں باب جو 50 آیات پر مشتمل ہے۔ میر مغنی کے لیے خداوند کے بندے داؤد کا مزمور۔ اس گیت کے الفاظ اس نے خداوند سے اس روز کہے جب خداوند نے اسے اس کے سب دشمنوں اور ساؤل کے ہاتھ سے بچایا۔ چنانچہ اس نے کہا، اے خداوند، اے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ خداوند میری چٹان اور میرا کلا اور میرا چھڑانے والا ہے۔ میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا، میری سپر اور میری نجات کا سینگ، میرا اونچا برج۔ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا، یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا اور بے دینی کے سیلابوں نے مجھے ڈرایا۔ پاتال کی رسیاں میرے چوگرد تھیں، موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے۔ اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی۔ اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی۔ تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی، پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائی اور ہل گئی، اس لیے کہ وہ غضبناک ہوا۔ اس کے نتنوں سے دھواں اٹھا اور اس کے منہ سے آگ نکل کر بسم کرنے لگی۔ کوئلے اس سے دہک اٹھے، اس نے آسمانوں کو بھی جھکا دیا اور نیچے اتر آیا، اور اس کے پاؤں تلے گہری تاریکی تھی۔ وہ کروبی پر سوار ہو کر اڑا، بلکہ وہ تیزی سے ہوا کے بازوؤں پر اڑا۔ اس نے ظلمت یعنی ابر کی تاریکی اور آسمان کے دلدار بادلوں کو اپنے چوگرد اپنے چھپنے کی جگہ اور اپنا شامیانہ بنایا۔ اس کی حضوری کی جھلک سے اس کے دلدار بادل پھٹ گئے، اولے اور انگارے، اور خداوند آسمان میں گرجا۔ حق تعالیٰ نے اپنی آواز سنائی، اولے اور انگارے۔ اس نے اپنے تیر چلا کر ان کو پرا گندا کیا، بلکہ تابڑ توڑ بجلی سے ان کو شکست دی۔ تب تیری ڈان سے اے خداوند، تیرے نتنوں کے دم کے جھونکے سے پانی کی تھا دکھائی دینے لگی اور جہان کی بنیادیں نمودار ہوئیں۔ اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور مجھے بہت پانی میں سے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس نے میرے زوراور دشمن
اور میرے عداوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑا لیا، کیونکہ وہ میرے لیے نہایت زبردست تھے۔ وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آ پڑے، پر خداوند میرا سہارا تھا۔ وہ مجھے کشادہ جگہ میں نکال بھی لایا، اس نے مجھے چھڑایا، اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش تھا۔ خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے جزا دی، اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلہ دیا، کیونکہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا رہا اور شرارت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوا، کیونکہ اس کے سب فیصلے میرے سامنے رہے اور میں اس کے آئین سے برگشتہ نہ ہوا۔ میں اس کے حضور کامل بھی رہا اور اپنے کو اپنی بدکاری سے باز رکھا۔ خداوند نے مجھے میری راستی کے موافق اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق جو اس کے سامنے تھی بدلا دیا۔ رحم دل کے ساتھ تو رحیم ہوگا، اور کامل آدمی کے ساتھ کامل، نیکوکار کے ساتھ نیک ہوگا، اور کجرو کے ساتھ ٹیڑھا، کیونکہ تو مصیبت زدہ لوگوں کو بچائے گا، لیکن مغروروں کی آنکھوں کو نیچا کرے گا، اس لیے کہ تو میرے چراغ کو روشن کرے گا۔ خداوند میرا خدا میرے اندھیرے کو اجالا کر دے گا، کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دھاوا کرتا ہوں اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھاند جاتا ہوں۔ لیکن خدا کی راہ کامل ہے، خداوند کا کلام تایا ہوا ہے، وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے، اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے۔ خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے اور میری راہ کو کامل کرتا ہے۔ وہی میرے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں قائم کرتا ہے۔ وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں۔ تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سپر بخشی، اور تیرے داہنے ہاتھ نے مجھے سنبھالا، اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے۔ تو نے میرے نیچے میرے قدم کشادہ کر دیے اور میرے پاؤں نہیں پھسلے۔ میں دشمنوں کا پیچھا کر کے ان کو جالوں گا، اور جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں واپس نہیں آؤں گا۔ میں ان کو ایسا چھیدوں گا کہ وہ اٹھ نہ سکیں گے، وہ میرے پاؤں کے نیچے گر پڑیں گے، کیونکہ تو نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستہ کیا اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا۔ تو نے میرے دشمنوں کی پشت میری طرف پھیر دی، تاکہ میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو کاٹ ڈالوں۔ انہوں نے دہائی دی پر کوئی نہ تھا جو بچائے، خداوند کو بھی پکارا پر اس نے ان کو جواب نہ دیا۔ تب میں نے ان کو کوٹ کوٹ کر ہوا میں اڑتی ہوئی گرد کی مانند کر دیا۔ میں نے ان کو گلی کوچوں کی کیچڑ کی طرح نکال پھینکا۔ تو نے مجھے قوم کے جھگڑوں سے بھی چھڑایا۔ تو نے مجھے قوموں کا سردار بنایا ہے۔ جس قوم سے میں واقف بھی نہیں وہ میری مطیع ہوگی۔ میرا نام سنتے ہی وہ میری فرما برداری کریں گے۔ پردیسی میرے تابع ہو جائیں گے، پردیسی مرجھا جائیں گے اور اپنے کلوں سے تھر تھراتے ہوئے نکلیں گے۔ خداوند زندہ ہے، میری چٹان مبارک ہو، اور میرا نجات دینے والا خدا ممتاز ہو۔ وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے سامنے زیر کرتا ہے۔ وہ مجھے میرے دشمنوں سے چھڑاتا ہے، بلکہ تو مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا ہے۔ تو مجھے تند خو آدمی سے رہائی دیتا ہے۔ اس لیے اے خداوند، میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدح سرائی کروں گا۔ وہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات عنایت کرتا ہے، اور اپنے ممسو داؤد اور اس کی نسل پر ہمیشہ شفقت۔ زبور پہلی کتاب اور اس کا 19واں باب، جو 14 آیات پر مشتمل ہے۔ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے، اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ دن سے دن بات کرتا ہے، اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ نہ بولنا ہے نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ان کا سر ساری زمین پر، اور ان کا کلام
دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے۔ اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا ہے جو دلہے کی مانند اپنے خلوت خانے سے نکلتا ہے اور پہلوان کی طرح اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہے۔ وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے اور اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے، اور اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بہرا نہیں۔ خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے۔ خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں۔ خداوند کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں، وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیرین ہے۔ نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے، ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے۔ کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر، تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ۔ وہ مجھ پر غالب نہ آئے تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ اے خداوند، اے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے۔ زبور پہلی کتاب اور اس کا 20واں باب جو 9 آیات پر مشتمل ہے۔ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ مصیبت کے دن خداوند تیری سنے، یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے۔ وہ مقدس سے تیرے لیے کمک بھیجے اور سیون سے تجھے تقویت بخشے۔ وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے اور تیری سوختی قربانی کو قبول کرے۔ وہ تیرے دل کی آرزو برلائے اور تیری سب مشورت پوری کرے۔ ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے اور اپنے خدا کے نام پر جھنڈے کھڑے کریں گے۔ خداوند تیری تمام درخواستیں پوری کرے۔ اب میں جان گیا کہ خداوند اپنے ممسوح کو بچا لیتا ہے۔ وہ اپنے داہنے ہاتھ کی نجات بخش قوت سے اپنے مقدس آسمان پر سے اسے جواب دے گا۔ کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے۔ وہ تو جھکے اور گر پڑے، پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہیں۔ اے خداوند بچا لے، جس دن ہم پکاریں تو بادشاہ ہمیں جواب دے۔